آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن راتوں رات پہنچ گیا ہے؟ قرآن راتوں رات نہیں آیا. میرے نبی نے اس کے لیے دکھ اٹھائے ہیں، پتھر اٹھائے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے ایک دن لوگوں نے بہت ستایا، مٹی حضور کے سر پہ ڈال. حضور اسی حال میں گھر تشریف لے گئے. میرے نبی کے بیٹے اللہ نے لے لیے تھے، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں. اب بچیاں رسول اللہ کے زخمی چہرے پہ مٹی، سر میں مٹی تکتی ہیں، اور بہنیں رال کے روتی بھی ہیں، سرکار کا سر دھوتی بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن اچانک آ گیا ہے؟ قرآن ویسے پہنچ گیا ہے. اور پھر ابھی یہی منڈی لگی ہے. حضور ایک پتھر پہ چڑھ کے، کوئی سن نہیں رہا، وہ سنا رہے ہیں. ابو جہل کمینہ آیا، اس نے آوارہ لڑکے، یہ ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں، یہ عین ممکن ہے یہاں بھی کوئی کھڑا ہو. یہ ہے آوارہ، یہ بدنصیب آوارہ مخلوق ہر پنڈ میں پائی جاتی ہے. وہاں بھی کمی نہ تھی. اب وہ ان لڑکوں کو لے کے 4 ادھر کھڑے کیے، 2 ادھر کھڑے کیے، 3 ادھر کھڑے کیے. اب اس نے کہا کچھ پتھر مارو، کچھ مٹی پھینکو، اور کچھ کو کہا تم تالی بجاؤ، کچھ کو کہا تم گالی دو. قرآن مجید نے گواہی دی. کہا وہ کمبخت آیا اور کہنے لگا قال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن. ایک کمینہ نیچ کافر آواز لگا رہا ہے، کوئی نہ سنے اس کا قرآن. یہ آج مجلس قرآن کی ہے، اس سے بڑی بدبختی اور کمینگی کیا ہے؟ یہ مجلس لگی ہو کوئی آوازیں کسے. یہ ابو جہل کی صفت ہے، یہ ابو لہب کی کمینگی ہے. شکر ہے ہم مسلمان ہیں، پڑھتے قرآن ہے، قرآن کی عظمت پہ قربان ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، اب بیچ میں جملہ معترضہ کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے میں اور آپ یہ سمجھیں کہ میں چودھری، میں راجہ، میں خواجہ، میں جٹ، میں بٹ، میری اتنی زمین، یہ زمین سے کھیت نکل رہا ہے، میرا ڈیرا چل رہا ہے. صدا آتی ہے نا، جس دن قرآن پڑھنا بند ہو گیا اس دن نہ ہوا چلے گی، نہ بارش آئے گی، نہ زمین سے تیلا اگے گا. یہ ہرے بھرے کھیت کیوں ہیں؟ یہ بارش ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھیتوں پہ قطرہ قطرہ کیوں برستی ہے؟ آخر کوئی تو ہے جو ان بادلوں کو کھینچ کے لاتا ہے، کوئی تو ہو تک تک کے قطرہ قطرہ برساتا ہے، کوئی تو ہے جو ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے. وہ کون ہے، کیوں چلاتا ہے؟ جواب آیا جس دن میرا کلام بند ہو گیا زمین ایک ایک بوند کو ترسے گی، یہ بارش کہیں نہیں برسے گی، یہ زمین کی کوکھ بانج ہو جائے گی. ایک ایک گھاس کے تیلے کو ترسو گے، نہ گندم ملے گی نہ مکائی آئے گی، ہر طرف سے تباہی. اسی لیے ایک بزرگ تھے، ابھی آپ نے حضرت محدث قصوری کا سنا، یہ ایسے بزرگ تھے. وہ آئے، انہوں نے ایک مسجد مدرسے کے دروازے پہ ایک اونچے گھوڑے پہ بندہ شاہ سوار آیا اور چھوٹے چھوٹے قرآن پڑھنے والے بچوں کے اوپر اس نے ایسے ہاتھ اٹھایا. ایک فقیر وہاں موجود تھا، اس نے دیکھا گھوڑے کے اوپر شاہ سوار طاقتور آدمی ایک بچے کو تھپڑ مارنا چاہتا ہے. فقیر نے اٹھ کے اس کی کلائی تھام لی. اتنی طاقت تھی فقیر کی اس ہاتھ میں، وہ بڑا جابر آدمی ہاتھ ہلا نہ سکا، آگے آ نہ سکا، پاؤں اٹھا.
اتنی پاور تھی فقیر کے ہاتھ میں. فقیر نے کہا ہوش کر، اس معصوم قرآن کے خادم کو کیوں مارتا ہے؟ ہوش کے ناخن لے. اس نے کہا فقیر بیچ میں سے ہٹ، یہ وہ بچے ہیں جن کو میں سال کی گندم دیتا ہوں، پورے سال کی روٹیاں میں کھلاتا ہوں. میں آیا، انہوں نے میری تعظیم کی خاطر میرے گھوڑے کی لگام نہیں پکڑی. میں انہیں سبق سکھاؤں گا کہ جب میں آؤں تو مجھے پروٹوکول دیں، میری عزت کریں. فقیر نے جھٹکا دے کے کہا کتنی زمین ہوگی تیری؟ 100 مربع، 200 مربع، 500 مربع. کتنے محل ہوں گے تیرے؟ 6، 8، 10 بس. فقیر نے اپنی طرف اشارہ کیا، کہا اوپر فقیر ہوں، اندر میں امیر ہوں، بلخ کا شہنشاہ ہوں، پر پاک محمد کا گدا ہوں. میرا ظاہر تک کے غلطی نہ کھانا، مجھے بھی جانتا ہے زمانہ. کیا تھی پیا حال ظہیر اساں، ہیوں عشق دے ملک دے میر اساں. اساں راہ دوں مخفی پوش دے وچ، اساں آکھے تھی دوں ہوش دے وچ. آ ونیوں جے کر جوش دے وچ، دے دے عرش دیاں چھتوں چیر اساں. کیا تھی پیال ظہیر، چھڑ دیتے راج، چھڑ دیتے راج رانیاں نے. اتھے رانا ہے تے کون آگے دینا کہ سانو ٹارگٹ کر گیا. چھڑ دیتے راج رانیاں نے، فوجاں فقر نے جتھے اتاریاں نی. چھڑ دیتے راج رانیاں نے، فوجاں فقر نے جتھے اتاریاں نی. کبر غیبتاں جھوٹ سب نس جاندے، تے صفاں فقر نے جتھے کھلاریاں نی. کو عیش میں یاد خدا نہ رہی، اور تیش میں خوف خدا نہ رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مفتی خان محمد قادری صاحب. پکڑ کے اس کا بازو جھٹک کے فرمایا ہوش کے ناخن لے. تو مار رہا ہے بچے کو کہ تو ان کو کھلاتا ہے، تو ان کو پلاتا ہے، تو ان کو سال کے دانے دیتا ہے، تو ان کو چاول دیتا ہے، اس لیے مار رہا ہے. اس نے کہا بات تو یہی ہے. اس فقیر نے کہا پہلے میرا نام سن، یہ موتی ہے چن، پھر بات میں میری بات پہ سر کو دھن. پہلے میرا نام سن، میں ہوں ابراہیم بن ادھم، شہنشاہ ہیں ہم، اور تیری 4 مربیاں تو کچھ بھی نہیں. میری شاہی اتنی بڑی شاہی، لیکن ہم نے جان کی مانگی یار سے گدائی. اس لیے میں شہنشاہ بھی ہوں، لیکن اب میرے پاس دوہری بادشاہی ہے. پہلے تھا سروں کا حاکم، اب سروں کا بھی حاکم، دلوں کا بھی حاکم.
فرمایا جاتے جاتے میرا سبق یاد رکھنا چودھری. کیا؟ فرمایا یہ بچے، یہ معصوم، یہ مدرسے کی چٹائی پہ یہ صبح سویرے منہ اندھیرے دیتے ہیں الحمد کو پھیرے. تو اپنی کوٹھی میں سو رہا ہوتا ہے، تیرا اے سی چل رہا ہوتا ہے، اور یہ مدرسے کی چار دیواری میں چٹائی پہ بیٹھ کے ساری کوئی ہل چلا رہا ہے، کوئی ٹریکٹر چلا رہا ہے، کوئی کھیت میں پانی لگا رہا ہے، لیکن یہاں ایک استاد بیٹھا ہے اور یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں صبح سویرے. رات ابھی جا رہی ہوتی ہے، صبح آ رہی ہوتی ہے، اور ان کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے. کیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. فرمائی یہ ترانہ جب گونجتا ہے فضا میں، ارتعاش آتا ہے مملکت خدا میں، رحمت برسنے لگتی ہے فضا میں، نور پھیل جاتا ہے ہوا میں. اور اسی وقت صدا گونجتی ہے فرشتوں یہ جو دانہ ڈال رہا ہے اس کے دانے میں بھی برکت ڈال دو، یہ جو پھل لگا ہے اس پھل میں رس ڈال دو، یہ جو محنت کر رہا ہے اس میں چس ڈال دو، یہ جو صبح سویرے سو رہا ہے اس پہ آگ نہ برسانا. حالانکہ اسی لائق ہے. ادھر سے آواز آئے اللہ اکبر. یہ گھراڑے مار رہا ہے، کان نہیں لگا رہا، ورنہ قصور سے آواز آ رہی ہے اٹھ جاگ گھراڑے مارنا ہی، اٹھ جاگ گھراڑے مارنا ہی، اے سون تینوں درکار نہیں. ایک دن جہانوں جانا ہے، جا قبراں وچ سمانا ہے، تیرا گوشت کیڑیاں کھانا ہے، ایتھے آنا دوجی وار نہیں. اٹھ جاگ گھراڑے. میں بھی سو رہا ہوتا ہوں، آپ بھی سو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ غوثیہ رضویہ میں چند بچے عمر میں کچے قسمت میں سچے اتنے اچھے. حضور سچ عرض کر رہا ہوں، یہ بیٹھ کے خدا کے قرآن کو پلٹ پلٹ کے پڑھ رہے ہیں، پلٹ پلٹ کے پڑھ رہے ہیں، پھر پڑھ رہے ہیں، اور ہیں چھوٹے سے. نہ انہوں نے سیب کھایا، تو نے تو سر اٹھایا اور بیڈ ٹی کا پیالہ تیرے منہ میں آیا. ان کو کسی نے پیالہ نہیں دیا، ان کو کسی نے دودھ نہیں دیا، ان کو تو پانی بھی ملا تو پتہ نہیں میلا ملا، پھر بھی پڑھ رہے ہیں. ان کی صدا جب تک گونجتی رہے گی زمین سے کھیت اگتے رہیں گے، سبزہ پھیلتا رہے گا، بارشیں ہوتی رہیں گی، ہوائیں چلتی رہیں گی، طبیعتیں سنبھلتی رہیں گی، ہم ان کا صدقہ کھاتے رہیں گے. اس لیے فرمایا جہاں کوئی پیارے بچے قرآن پڑھنے والے ہوں. ایک فقیر کہا کرتا تھا یہ پورے علاقے کے لوگوں کی روزی کی ضمانت ہوتے ہیں. دیکھ لے تو شرمسار ہے، بالکل بیکار ہے، لیکن یہ میسج لے جس میں چین ہے، قرار ہے. بندہ دیکھے تو بندے کو پیار، رب دیکھے تو رب کو پیار. ادھی رات جہاں لوگ آرام کر دے، اسی اٹھ
کے کار کماونے کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے تے میل دل دی دور کرامنے منہ وچ پھیر داتن استغفار والی کدور تاں کڈ کے باہر وگامنے حضور اے تے تسی سمجھ گئے نا کھوئے نینا دے گیڑ ہون تے کھوئی نہ رہے تے گیڑیے کی کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے میرے اور آپ کے سونے نبی نے فرمایا تھا فرمایا اگر کسی جگہ ذکر ہوا میرے رب کا بات ہوئی میرے مولا کی بات ہوئی قرآن کی بات ہوئی نبی کے کسی غلام کی دل پہ لگی بندے کے چوٹ نکلا من کا کھوٹ اندر سے اٹھا دھواں دھوئے نے رستہ بنایا منہ سے آیا دھاڑ کہلایا آنکھ سے آیا آنسو کہلایا اگر آنکھ میں آنسو آیا اور آنسو کتنا ضعیف مہین کمزور آنسو جو آنکھ کے کٹورے سے پلکوں کی دیوار کو توڑ نہ سکا اندر ہی رہ گیا نا کمزور آنسو تھا مدینے والے نے کہا اتنا آنسو بھی آ گیا ساری دوزخوں کو بجھانے کے لیے کافی میاں جی کھڑی والے وہ کہتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا حضور محدث قصوری کو قدرت نے سارے انعام دیے تھے علم عمل عقل شکل حلم حوصلہ یعنی پیر طریقت ہادی شریعت علماء کا غوث مشائخ کا کتب معمولی ہستی سبحان اللہ یہ صفتیں اللہ کے بندوں کے کی ریت وجود تیرے وچ سونا سب آپ سب ہم سب ریت وجود تیرے وچ سونا تے ایویں نظر نہ آوے ہنجوں دا گھت پانی دھویں تے ریت مٹی رڑ جاوے تے پارا گھت محبت والا تے گولی ایک بناوے ریت رلے وچ ریت محمد تے سونا قیمت پاوے انج لگتا ہے فقیر سنیارہ سے تو انہوں پتہ ہے ریت دے وچوں سونا نکلدا ہے کناریاں تے لوگ جاندے نے پھر ریت آندی ہے پھر انج کر دینے ریت مٹی لیکن او کنج وہ آدھن جس طرح سمندر تے دریا دی ریت وچ سونا ہے اسی طرح تیرے اندر بھی ریت ہے تے او دے وچ بھی سونا ہے اتھے دریا دا پانی وگدا ہے تے ریت الگ تے سونا الگ اتھے ہنجوان دا گھت پانی دھوئی تے ریت مٹی رڑ جاوے سونا نکل ہوندہ ہے لیکن پھر پارا پانا پہندا ہے تے وہ دن او پارا سنیارے آلا پارا ہو رہے تے عشق آلا پارا ہو رہے تے یہ دن یہ دے وچ کیڑا پارا پاوی ایک اندر پارا گھت محبت والا تے گولی ایک بناوے ریت رلے وچ ریت محمد تے سونا قیمت پاوے اللہ کرے سانو کچھ سمجھ
او مکے سے صدا گونجی، نبی نے آگ لگا دی سینوں میں، نبی نے آگ لگا دی، عشق کی آگ، قرآن کے عشق کی آگ نبی نے سینوں میں لگا دی۔ ایک مثال دیتا ہوں، حضور مدینے آ گیا، ایک چھوٹی سی بستی میں تشریف لے گئے، جب سرکار پہنچے تو ساری بستی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ سرکار نے فرمایا ہن بھئی جامن شریف والے ہو، میں مثال دیتا ہوں تو ناراض ہی نہ ہو جانا، تسی ہن سارے ہو گئے ہو مومن تے ہن پھر نماز والا کھاتا بھی کرنا ہے۔ انہاں آکھیا جی وہ بھی ٹھیک ہے کرانگے۔ سرکار نے فرمایا کلے کلے نہیں پڑھنی، جماعت نال پڑھنی ہے۔ انہاں آکھیا سنیا پھر کوئی امام دے جا۔ سرکار فرمایا سانو تے چند دن ہوئے مدینے آئے، اساں تے امام بڑھاواں گے تے بھجواواں گے، کوئی اپنا ہی بناؤ۔ اے حافظ صاحب تسی اسے پنڈ دے ہو نا؟ ماشاءاللہ اپنا ہی بناؤ، تائی مدرسہ چل رہا دے، ورنہ حافظ جی نے آنا تے حافظ جی جانا تو سن کلیے رہ جانا۔ سرکار نے فرمایا کوئی اپنا ہی بناؤ۔ انہاں آکھیا سونا اپنا کتھوں بناویے، آج تے کلمہ پڑھیا، ساڑھے وچوں ایک بھی پہلے مسیحت نہیں پڑھیا، اساں آج ہی کلمہ پڑھیا، سونا کتھوں امام لے آویے۔ سرکار نے فرمایا جنہوں کچھ تھوڑا جا بھی قرآن آندہ ہوئے نا، آج میں انہوں توڑا امام بنا کے جاواں گا۔ اے برس تاریخ دا انوکھا واقعہ، حضور کی بلا جانشین محدث قصوری سمجھ رہے نے، ایک 9-10 سال دا بچہ عمر دا کچا انج کھلویا، لوکاں آکھیا چرواہے دیا پترا تینوں کی ہویا، انہیں آکھیا مینوں قرآن یاد ہے۔ لوگ حیران اکثر پریشان، وہ ایتے فلاں چرواہے دا خاندان مدرسہ تکیا نہیں، مسیحت اچ پیر رکھیا نہیں، کسے کاری کولو ایک لفظ قرآن دا چکھیا نہیں، ایک کتھوں پڑھیا۔ سرکار نے فرمایا نیڑے آوے اڑیا۔ سرکار نے اصل ہوا بھی ٹھنڈی ہے، توڑا مزاج بھی ٹھنڈا ہے، تے حضرت نے پیٹ رکھی ہے پیارا لی، تے میں بھی آکھیا چلو میں اپنا حصہ ملا لوا، ورنہ جنہ زور میرے نقیب نے لایا میرا تے انہیں دل ہی دھڑکایا۔ میں کہ اللہ خیر فرماوے، مطلب اتنی اسمان تے پجی ہوئی آواز تے میری تے بلبل علی تھوڑی تھوڑی ٹین ٹین، وہ کون سن اے میں آکھیں چلو ٹھڈی ہوائے تے تھوڑا فیدہ چک لگی۔ اور نکڑا جا بچہ او جو کھلویا اثر بڑا ہویا، لوگوں نے کہا یہ تے فلاں چرواہے کا بیٹا ہے۔ حضور نے نزدیک کر کے پہلے سر پہ ہاتھ ٹکایا، ہن مرشد دا کم آیا، پھر کندے تے ہاتھ لایا، او دا حوصلہ بدھایا، او دا میں پتہ نہیں 95 96 97 دے وچ بیدیاں آیا، اس ویلے نہ راہ سی نہ رستہ سی۔ اچھا ماشاءاللہ، اچھا پرانے گناہگار نے، اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں حضرت صاحب دے والد گرامی دی صدارت، نہ رستہ نہ راہ، چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کے چھالو نے، اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والی۔ لیکن حضرت نے دعاواں دیتیاں، پھر سانو قصور بلایا، پھر نال بٹھا کے کھانا کھوایا، چھوٹے انو وڈا بنایا۔ اس واسطے میں نے بھی یاد آیا میرے حضور نے، میرے آقا نے، ہمارے نبی نے وہ چھوٹے سے بچے سے پیار کیا، اس کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا تجھے قرآن آتا ہے؟ اس نے کہا سرکار آتا ہے،
کتنا آتا ہے؟ اس نے کہا آقا جتنا آپ پہ نازل ہوا اس کا اکثر حصہ میں نے پڑھ لیا۔ حضور نے حیرت فرمایا کہاں سے پڑھا، کہاں سے پڑھا؟ اس نے کہا پیار پیار ہوندہ ہے، عشق عشق ہوندہ ہے۔ اس نے کہا میں باپ کے ساتھ بکریاں چراتا ہوں اور مکے مدینے کے رستے میں ہم بکریاں چراتے ہیں، ابا آپ کی باتیں سناتا رہا، میرے دل میں آپ کا عشق سماتا رہا۔ سونیاں حضور بن دیکھے مجھے آپ سے پیار ہو گئے، بن دیکھے مجھے، جدوں پیار ہو جاندہ ہے پھر یار بھی پیارا لگتا ہے، یار دیاں گلاں ککھ سواد نہ مشری اندر تے کھنڈاں بھی چک ڈٹھیاں، انہا ساریاں شیواں نالوں تے گلاں سجن دیاں مٹھیاں، انہا ساریاں شیواں نالوں تے گلاں سجن دیاں۔ اتھے سرائکی سمجھنا لے بھی بیٹھے نے، انہاں دی نظر بھی کر چھڑیے، وہ دن سب مشری کھنڈ نبات بھولیوں، اعجاز مسیح دی بات بھولیوں، میں کوثر آب حیات بھولیوں، سن شوق سخن راولڑے دے، ڈکھے پینڈے مارو تھلڑے دے، نیتے پیش فراق پنلڑے دے، اندے بن ڈٹھیاں۔ میں نے حافظ صاحب کو دیکھا وہ سرائکی بول رہے تھے تو میں نے کہا ترہ ان کو بھی لکمہ چکھا دے، اندے بن ڈٹھیاں سے عرشی فرشی، اندے نام تو جند گئے ویچن، اندی صورت وکھری، اندی سیرت وکھری، اندی ظلف دے وکھرے پیچن، اندے بن ڈٹھیاں سب عرشی فرشی، اندے نام تو جند گئے ویچن، بخت فدا سائے سسیاں ٹریاں، سائے پنل ٹرے سٹ کے چھے، بچہ عمر کا کچا کہتا ہے مجھے پیار ہو گیا، پھر میں نے کیا کیا آقا؟ پھر جو مکے سے آتا تھا مدینے، کیونکہ آگ لگی تھی میرے سینے، جو آتا تھا مکے مدینے میں روک کے پوچھتا تھا چاچا کتھو آیا، او آگ دا سی مکیوں، میں پوچھتا سا سونے مکی دی کوئی گل سنا، او گل کوئی نہیں سنا دا سی، او تیرا قرآن سنا دا سی، میں اکئی پھیرے یاد کر جاندہ سی، پھر سارا دن تیریاں گلانوں، نہ کوئی ٹیچر، نہ لیکچرر، نہ پروفیسر، نہ قاری، نہ حافظ، میں نو کسے نہیں پڑھایا، پر جان آلیا ایک واری سنایا، اسا ایک لفظ نہیں بھلایا، تیرے قرآن نے من وچ ڈیرا لایا، تار کی پلکیں بھیگ گئیں، جیڑا باغ لاوے تے او دے سامنے ہی پھل لگ جاوے، اپنے ہتھاں نال کھواوے او کیوں نہ جشن مناوے،
محبوب نے انہوں پھڑیا چڑھ مسلے تے اڑیا اتھے پینڈ بھی چو دے نال کوئی نہیں سی لڑیا اور اگے تھلے حاشیے تے پھر لکھ دا ہے لکھن والا مورخ وہ آدھا کیونکہ ضرورت سی اتھے ہور بندہ ہی کوئی نہیں سی وہ آدھا نا جتھے درخت نہ ہو من اتھے اے چھوٹے چھوٹے اے جھاڑیاں بھی وان ہوں دیاں اے بھی درخت ہوں دیاں جتھے چودری تے راجے تے خادے جاٹ بٹ نہیں آنگے پھر اتھے فقیر تے آنگے اس واسطے کرم فرماؤ تسی آؤ تسی تشریف لے آؤ مسلح سنبھالو تسی تشریف لے آؤ اگے آؤ ورنہ تسی نہیں آؤ گے رب کسے نہ جیڑے ویلے وڈے سردار لڑائیاں پان گے کالے بلال ہو رہی تے پھر اگے آن گے عظمت قرآن عظمت صاحب قرآن محدث اعظم قصوری کیوں سرکار پھر جڑے ویلے او کالے حبشی اور کعبے تے چڑھ جان گے پھر سارے سردار انگلیاں کٹ کٹ کے کھان گے او بلال جدوں کعبے تے چڑھیا نا تے او سارے وڈے وڈیرے سردار ایک دو جنو آکھن شکر ہے میرا پیو مر گیا او دوجہ آکھے شکر ہے میرا دادا مر گیا ای تک دو جنو کل اسا گلے چ رسیاں پا کے گزیر دے رہے ہیں آج او ساڑے کعبے دے سینے تے چڑھیا تیسرے آکھیا انہیں آکھیا اسا آپ پہ ہی دیر کر چھڑی سستیاں اساں کیتیاں اے ساڑیاں کیتیاں پیش آئیاں اے کالے دیاں نہیں کمائیاں جیڑیاں انہوں اتھے لے کے آئیاں اس واسطے کرم فرماؤ ہمت فرماؤ کیونکہ اے جڑا بیکن ہاؤس والی پڑھائیے انہیں ارلے پاسے رہ جانا ہے اے سکہ چلے گا ایم پی اے بنائے گا ایم این اے سی ایم پی ایم ضرور بنائے گا لیکن جدوں اسرائیل گردن تے ہاتھ ٹکائے گا اتھے نہ مربع آئے گا نہ بینک بیلنس آئے گا نہ ایچیسن والا پتر آئے گا نہ آکسفورڈ والا آئے گا نہ کیمبرج والا آئے گا اتھے ای معذور آئے گا قرآن دا نور آئے گا قرآن سنے گا مردے ویلے سرور آئے گا میں انکار نہیں کیتا نہ پڑھو ضرور پڑھو پڑھ دے رہے ہیں پڑھو لیکن یاد رکھو بندہ جدوں جاندہ ہے نا انگلینڈ او جڑے اپنے نا 500 والا نوٹ تے 10 سالے انہوں اندرلی جیب بچ رکھ دے تے اتو پاؤنڈ رکھ دے انہوں پتہ ہے کہ ہون اگے پاؤنڈ دا اگے روپیہ نہیں چلنا سعودی عرب جاندے ہاں تے پاؤنڈ بھی جیب بچ پاندے ہاں تے ریال اگے رکھ دے ہاں کہ ہون ریال نے چلنا ہے میری گل یاد رکھنا سارے سکے طاقت قوت جبروت سطوت منصب یہ سکے چلتے ہیں صرف یہاں جب اسرائیل گردن پکڑتا ہے وہاں کوئی چودراہٹ کوئی فلاں فلاں نہیں وہاں ایک سکہ چلتا ہے جس کو کہتے ہیں یاسین یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی شیعہ مرے سنی مرے وہابی مرے کوئی مسلمان جب مرتا ہے آرزو یہی کرتا ہے اللہ کرے کوئی یاسین پڑھے یہ سکہ حافظ صاحب ایک دن کہنے لگے جی آنکھ دے سان بڑی نعمت قرآن پڑھیا لیکن روٹی بھی انج پوری ہوندی ہے تے بزرگ بیٹھا سی انہیں آکھیا پترا حوصلہ رکھ یہ 4 دن کٹ جان گے تے اے سکہ بھی چلے گا انہیں آکھیا اے سکہ کتے چل رہا ہے
فرمایا جڑے ویلے اسرائیل آندا ہے اس ویلے چلدا ہے، جدو بندہ قبر وچ جاندا ہے اس ویلے اور زیادہ چلدا ہے، تے جڑے ویلے حشر ہوئے گا قیامت ہوئے گی اس ویلے کھل کے چلے گا۔ میں توانو ایک واقعہ جڑا اکثر میں دسدا ہوندا زندہ واقعہ، میں نا نہیں لینا، جس طرح حضرت نے فرمایا پردہ رکھنا ہے، اکھیں ویکھیے تے لئیے کج اکھی، واقعہ زندہ واقعہ، اسی ملک دا، اسے پنجاب دا سینئر وزیر سی ایک دور دا، ملان دا مالک سی، پتر ایک پڑھایا کیلیفورنیا، ایک پڑھایا آکسفورڈ، ایک پتہ نہیں اس تھوئی ہاورڈ یونیورسٹی پڑھایا، تے تین پتر وڈیاں یونیورسٹیاں تو پڑھائے، تے پتر واپس آئے، ابا جی بڑھے ہو گئے، آخر مگر شکاری کرے تیاری بار چریں دیاں ہرنا، جو چڑھیا اس ڈھینا اوڑک، جو جمیا اس مرنا، لوئے لوئے بھر لے کڑیے جے تو بھانڈا بھرنا، شام پئی بن شام محمد گھر جاندی نے ڈرنا، شام پڑ گئی موت سر پہ آئی، اور وہ جو ملوں کا مالک وزارتیں جس کے سر پہ تاج رہے، آج موت نے آکے ڈیرئی ڈال دیا، سکرات لگی 1 گھنٹہ، دوسرا گھنٹہ، تیسرا گھنٹہ، زبان کتے کی زبان سے بھی زیادہ لٹک گئی، منہ سے لگا بہنے پانی، جان نہ نکلے، یار آئے انہا للہ کر کے بھاگے، حالت دیکھ کے یار بھی چھوڑ گئے، ساتھی چھوڑ گئے، وزیر آئے، مشیر آئے، دیکھ کے سارے بھاگے، پیچھے بچ گئے بیوی بچے، کوئی اور نہیں، دیکھ دیکھ کے سارے روئے، کوئی مدد نہیں کرتا، میں گرا تھا تو بہت لوگ رکے تھے، لیکن سوچتا یہ ہوں کہ آئے تھے اٹھانے کی، کوئی نہ آیا، آخرکار بیوی زندگی کا ساتھی ہوتی ہے، رو رو کے ہلکان ہوئی، وہ جو پورے علاقے کی ملکہ تھی، جس کی گاڑی کی طرف کوئی نظر نہیں اٹھاتا تھا، آج اس کا حال عجب رہا، رو رو کے ایک بیٹے کا گریبان، پاگل جو ہوئی، پکڑا گریبان، تیرے باپ نے تیرے نام شوگر مل لگائی، اتنے کروڑ تجھے کیش دیا، اتنی زمین مربع تیرے نام لگائے، اتنی نہیں کر سکتا باپ کا حال دے، 3 آیتیں قرآن کی پڑھ رب رحم کرے، بیٹا رویا، گریبان ماں نے پھاڑ ڈالا، دوسرے کو پکڑا، وہ چپ، تیسرے کو پکڑا، چھوٹا لاڈلا تھا، وہ پھٹ پڑا، اس نے کہا ماں اب تجھے یاد آیا اللہ کا کلام، تو بھول گئی وہ گھڑی جس وقت ہم تینوں کو اسی جانے والے نے پکڑا تھا، مسجد کے اندر بٹھایا، تو نے کہا تھا ہمارے سٹیٹس کے خلاف، ہمارا سٹینڈر یہ نہیں ہے کہ جہاں عام بچے پینڈ کے پڑھیں، ہمارے بچے بھی ان کے ساتھ پڑھیں، اما تو سٹیٹس کو روتی رہی، وہ ٹوٹی چٹائی پہ جا نہ سکے، ہم قرآن کی دولت سما نہ سکے، موتی تھے ہم اٹھا نہ سکے، ماں آج تجھے سمجھ میں آئی کہ نہ ڈگری کیلیفورنیا کی کام آئی، نہ آکسفورڈ کی کام آئی، اب سر پہ پڑی تجھے یاد آئی، اماں قصور میرا نہیں، میرے باپ کا نہیں، تیرا ہے۔ اب جب اس نے نقد جواب سنا، بھاگی، دوپٹہ چادر بھول گئی، بال کھل گئے، رول گئی، اسی مسجد کی ٹوٹی کھڑکی میں گئی، اپنا محل
کتنا بڑا مسجد کی کھڑکی ٹوٹی تھی، اسی ٹوٹی کھڑکی کو پکڑ کے رو کے کہا حافظ جی پتر اساں غریب رول گئے۔ حافظ صاحب حیران، آپ غریب؟ اٹھ کے کہا ماں جی خیر؟ ماں جی نے کہا سا غریب رول گئے، ساڑھے سارے عیب کھول گئے، آج سردار مرتا ہے مر نہیں پاتا، جھٹکے موت کے سکرات لگ گئی، زبان لٹک گئی، موت نہیں آتی، کرم فرما ساڑھے ویڑے آکے سونا قرآن سنا، شاید رب اپنے کلام کے صدقے رحم فرمائے۔ حافظ صاحب نے 2 بچے لیے، جا کے سرانے ڈیرا لگایا، بچوں کو کہا پڑھو یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ چھٹی آیت پہ زبان آئی، رب نے رحمت کی بدلی برسائی، جہاں موت اٹکی تھی اس پہ جو آئی، رب نے کرم کمایا، مشکل کو حل فرمایا، اسرائیل نے ہاتھ ٹکایا، لٹکی زبان پیچھے پلٹ گئی، بی بی نے دیکھا خامند کی موت آئی، اب وہ شکل بدلی پھر بدل گئی، اب شکل پھر رل گئی، گری زمین پہ درود پڑتی تھی رحمت للعالمین پہ، اور کہنے لگی میرے بیٹے حافظ جی آج سمجھ میں آیا ہے، اصل یہ سرمایہ ہے جس کو ہم نے بھلایا ہے، 8واں حصہ ساری دولت کا میں نے مسجد مدرسے کے نام لگایا ہے۔ حضور یہ قرآن ہے، قبر میں پتہ چلے گا، اور جو اس کو، اور آخری بات کیونکہ ڈھل گئی رات، اللہ ایک بات حضور محدث قصوری کے حوالے سے مختصر سے، ایک بزرگ تھے ان کا نام تھا حضرت سہل بن عبداللہ تستری، بہت بڑی ہستی، فقیروں کا بادشاہ، اولیاء کا بادشاہ، اتنا بڑا ولی۔ ایک دن بیٹھے تھے، ایک پرندہ آیا، پرندے نے آ کے چونچ رگڑنی شروع کر دی، لوگوں نے کہا حضور یہ پرندہ کیوں آیا؟ فرمایا میرا یار شاہ شجاع کرمانی مر گیا ہے، یہ پرندہ فاتحہ پڑھنے کے لیے میرے پاس آیا ہے۔ اس شان کا ولی حضرت سہل بن عبداللہ تستری، آپ آئے نیشاپور، اس وقت موجود تھے امام ابو داؤد، حدیث پاک پڑھاتے تھے، امام ابو داؤد کو پتا چلا آج ولیوں کا ولی آ رہا ہے میرے مدرسے میں، انہوں نے پروگرام بنایا اللہ کے ولیوں کا شہنشاہ آئے گا، مدرسے کے گیٹ سے نکل کے استقبال کروں گا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری نے پیغام بھجوایا کہ حضرت امام صاحب محدث پاک کو کہو کہ آپ نے مسند سے نہیں اٹھنا، آپ اٹھے تو ہم نہیں آئیں گے۔ اب وہ محدث بیٹھ کے حدیث پڑھانے لگے، حضرت سہل بن عبداللہ تستری آئے تو جہاں ان کے خچر کے پاؤں پڑتے تھے دنیا اس مٹی کو اٹھا کے چومتی تھی۔ اس شان کا بندہ جب مدرسے میں آ گئے، حکم تھا بیٹھے رہے، محدث پاک بیٹھے رہے، جب قریب آئے پھر بھی وہ بیٹھے رہے، اٹھنے لگے، کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا نا آپ کی مسند اونچی ہے مجھ فقیر سے، آپ کا تعلق ہے نبیوں کے پیر سے، آپ کو بلایا نہیں میں چل کے آیا، لوگ اندھے ہیں آپ کو نہیں پہچانتے، میں تو جانتا ہوں۔
کہا سرکار کیسے آنا ہوا؟ فرمایا بس ایک چھوٹا سا کام کرنے آیا ہوں۔ کہا فرمائیے؟ فرمایا ذرا منہ اوپر کیجئے۔ حضرت محدث امام ابو داؤد نے ایسے اوپر چہرہ کیا۔ کہا ذرا کرم فرمائیے، اپنے ہونٹ میری طرف کیجئے۔ کیے۔ کہا تھوڑا سا زبان نکالیے۔ نکالی۔ حضرت سہل بن عبداللہ نے اپنے ہونٹ امام ابو داؤد کی زبان پہ رکھ کے کہا آپ کا کروڑ شکریہ، اب خاتمہ ایمان پہ ہوگا ہمارا۔ کہا لجپالا سمجھ نہیں آئی۔ کہا اتنی دور سے چلا تھا، نیت کی تھی اس زبان کو چوم آؤں جس زبان سے پاک رسول کی حدیثیں برستی۔ اللہ آج وہ ہستی تو نہیں، ان کے نور نظر لخت جگر جنہ اکھیں دل بر ڈٹھا او اکھاں تک لئیاں تو ملے ہوتے ساجن ملیا ہونا آسان لگ پئیاں، بلکہ ان کا ملنا تو قسمت میں نہیں، چلو ان کے دیکھنے والے کو دیکھا چاہیے۔ آپ کو بھی مبارک، سب کو مبارک، حافظ صاحب کو مبارک، اس دھرتی کو مبارک، اس ہوا کو مبارک، اس فضا کو مبارک، آپ کے پورے گاؤں کو مبارک، اور اس پیاری پیاری چھاؤں کو مبارک۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔